بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جل جلاله وعم نواله وبنعمته تتم الصالحات وسوام البركات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما حضرات گرامی، تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر آپ نے یہ مضمون سنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرتے رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمانے والا ہے۔ انہو کان غفارا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے، اس طلب مغفرت کی برکت سے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلادھار بارش بھیجے گا۔ جہاں آپ کو معلوم ہے کہ قحط سالی ہوتی ہے، دور دور تک کھیتوں میں باغوں میں دینے کے لیے پانی نہیں ہوتا، پینے کے لیے کئی کئی کلومیٹر سے عورتیں اپنے سروں پر گھڑے اور مٹکے بھر کر لاتی ہیں، جیسے مہاراشٹر کا علاقہ، ادھر راجستھان کا علاقہ۔ اللہ کا شکر ہے یہاں تو ہمارے آپ کے امروہہ میں پانی کی بڑی بہتات ہے، لیکن اس پانی کے بہتات کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پانی کو خامخواہ یوں ہی ضائع کر دیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس سے پوچھو جس کو پانی نہیں ملتا۔ تو اس زمانے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے اوپر بھی یہی حالات طاری تھے۔ تو فرمایا کہ تم بھائی استغفار کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر کرم فرمائی کرے گا، تمہارے باغات کو ہرا بھرا کر دے گا۔ واقعی سچی بات یہ ہے کہ مغفرت کو طلب کرنا اور پروردگار عالم سے معافی مانگتے رہنا یہ زندگی کا بہت بڑا خوشحالی کا سبب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی ہوئی تو حضرت عمر نے ایک ہی فتویٰ دیا، استغفار کرو سب مل کر، اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرو۔ اس کے بعد پھر کوئی مصیبت پیش آئی پبلک کو، پھر آپ نے یہی فتویٰ دیا کہ استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں تمام چیزیں ہیں اور اس کو راضی کیے بغیر کوئی چیز تم حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ بیٹے بھی دے گا اور مال کی بھی اللہ تعالیٰ بہتات کر دے گا۔ اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں غالباً کہ جو آدمی زیادتی کے چکر میں رہتا ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھوڑے دیے ہوئے پر راضی نہیں رہتا وہ ہمیشہ تکلیف اور مصیبت کو اٹھاتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سائیڈ میں بزنس کرتے رہتے ہیں، جو کام ہے سائیڈ میں بزنس لگا لیتے ہیں۔ اس کو صحیح کرو بھائی، سائیڈ کے اندر وہ بزنس کا کام کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کا کام کرتے رہتے ہیں، بس یہاں سے بھی کما لوں اور وہاں سے بھی کما لوں تاکہ لوگوں کے سامنے میں مالدار شمار کیا جاؤں۔
جو آدمی قناعت کی زندگی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو چین کی روزی دیتا ہے۔ قناعت کا مطلب کیا؟ کہ جو مل جائے اس پر راضی رہنا۔ ہاں اگر یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہتی تو واقعی آدمی سوچ سکتا تھا کہ چلو بھائی لاکھوں سال ہیں زندگی کے، تو چلو کچھ کما لو دھما لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنا کریم اور رحیم ہے کہ ایک تو اس دنیا کو اور اس کی تکلیفوں کو اللہ نے فانی بنایا کہ میرے بندے گھبرانے کی بات نہیں، یہاں کی مصیبت فانی ہے، یہاں کی مقدمے بازی فانی ہے، اور پھر اس کے باوجود میں خدا تیری مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی شان کریمی اللہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس میں ہے کہ ہم چپکے چپکے اس سے باتیں کریں، چپکے چپکے مانگیں، یا اللہ تعالیٰ ہم سے بہت لاکھوں کوسوں میل دور ہے کہ ہم اس کو زور زور سے پکاریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش رہے، اللہ 7 آسمانوں کے اوپر سے خاموش نہیں رہا۔ اس نے جواب دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، اگر آپ سے لوگ یہ سوال کریں، میرے بندے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، دور ہوں یا پاس میں ہوں، تو آپ ان سے فرما دیجئے فَإِنِّي قریب، میں تو بہت پاس میں ہوں۔ اب پاس میں ہونے کا یہ مطلب نہیں مسلمانوں کہ جیسے میں یہاں کرسی پر بیٹھا ہوں، یہ میرے بھائی ہے بالکل میرے پاس میں بیٹھے، میں ان کو چھو سکتا ہوں، یا یہ ہمارے احسان بھائی بائیں طرف بیٹھے ان کو میں چھو سکتا ہوں، یہ نہیں۔ قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھیے قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے اعضاء نہیں ہیں، سچی بات تو یہ ہے، نہ ناک ہے، نہ کان ہے، نہ ماتھا ہے، نہ پیشانی ہے، نہ رخسار ہے، نہ ٹانگیں ہیں، نہ انگلیاں ہیں، نہ کچا ناخن نہ پکا ناخن، کوئی عضو نہیں اللہ تعالیٰ کے۔ وہ اعضاء سے اور تجسم یعنی جسم سے بالکل پاک و صاف ہے، اس کی تو دنیا میں رہتے ہوئے کوئی مثال دی نہیں جا سکتی۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ مثال سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہے، اس کی مثال ہم نہیں دے سکتے، اور نہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ پھر پاس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ بندوں کے پاس ہے، یعنی مدد کرنے کے لیے، اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ پاس ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک بنچ پر بیٹھے ہیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ پاس ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جناب 2 آدمی ساتھ چل رہے ہیں اور دونوں آدمی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہے ہیں، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے۔ فرمایا پاس ہونے کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو یا جناب کوئی اور وقت ہو، پروردگار عالم بندے کی مدد کے لیے ہر وقت، ہر آن میں، ہر ساعت میں، ہر لحظے میں، ہر گھڑی کے اندر تیار رہتا ہے، بس اس انتظار میں رہتا ہے کہ بندہ مجھے پکارے اور میں مدد کر دوں، بندہ مجھے پکارے اور میں۔ سچی بات تو یہ واقعی اللہ تعالیٰ سے بہت اچھی عقیدت رکھنی چاہیے، پروردگار عالم سے بہت اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے جائے
تو اس جاتے وقت بھی بندے کو اللہ تعالی سے اچھا خیال، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ بندہ یوں کہے، یوں تصور کرے کہ باری تعالیٰ کی شان میں اگرچہ میں نے بڑی گستاخیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں بڑی غلطیاں کی ہیں، لیکن میرا خدا میرے گناہوں کو اور غلطیوں کو نہیں دیکھے گا جیسے آج تک نہیں دیکھا، جیسے آج تک نہیں دیکھا، اور مجھے کھلاتا پلاتا رہا، لباس دیتا رہا، دکانداری میری چلاتا رہا، آڑت میری چلاتا رہا، سفر میں مجھے کامیابی دیتا رہا۔ اللہ نے تو فرمایا کہ میرے بندو، اگر میں تمہاری ہر بات پکڑ کرنے پر آ جاؤں تو کوئی انسان دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ سچی بات یہ دیکھو، 14ویں پارے میں اس کا بیان ہے، 22ویں پارے میں اس کا بیان موجود ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اگر میں تمہارے منہ لگنے لگوں اور تمہاری بات بات پہ پکڑ کروں تو کوئی انسان دنیا کی ہستی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تمہارا کام ہر وقت خطا کرنے کا ہے، میرا کام ہر وقت عطا کرنے کا ہے۔ ہماری طرف سے خطا، اللہ کی طرف سے عطا، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی شان کریمی مسلمانوں کے، اس نے ہم جیسے بدتمیزوں کو منہ لگا لیا، ہم جیسے بدتمیزوں کو منہ لگا لیا، ہم جیسے بدتمیزوں کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دی، ہم جیسے ناہنجاروں کو اپنا کلام سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی بندے سے یہی بات فرماتا ہے کہ اگر تو دنیا سے جائے تو یہ گمان رکھنا کہ پروردگار عالم نے جس طرح میرے ساتھ مرنے کے وقت تک اچھا معاملہ کیا، اچھا برتاؤ کیا، روح نکلتے وقت بھی اچھا برتاؤ کرے گا۔ یہ سوچیو، یہ دماغ میں رکھیو، اللہ آسانی سے روح نکال دے گا میری، لیکن اعمال صالحہ کرتے رہنا۔ کچھ نہ کچھ پونجی اپنے پاس ہونی چاہیے۔ جیب اگر خالی ہو تو کوئی آدمی اس کی مدد نہیں کرتا۔ بھائی آدھے پیسے رکشے کے یار تم دے دو، آدھے ہم دے دیں گے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ ایک ہی آدمی کے اوپر سارا خرچہ ڈال دیا جائے۔ تو اعمال صالحہ کی پونجی کچھ اپنے پاس ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو، میری قبر کے اندھیرے کو نور سے بدل دے گا، کیونکہ وہ تو نور ہے۔ آسمان زمین کے اندھیرے کو اس نے دور کر دیا، لہذا میری قبر کے اندھیرے کو بھی وہ دور کر دے گا، میرے سارے معاملات بڑھیا کر دے گا، میرے تمام معاملات عمدہ کر دے گا، قیامت میں اچھے لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھائے گا۔ یہ تمام اچھی نیتیں ہیں، اچھے خیالات ہیں، ان خیالات پر انسان کو پورا عمل کرنا چاہیے۔ عرض کیا کر رہا تھا میں؟ القناعۃ مفتاح الراحۃ، جو مل جائے اس پر راضی رہنا یہ کیا ہے؟ آرام کی کنجی ہے۔ جو مل جائے اس پر، ابھی اگر لہسن کی چٹنی سے روٹی کھلوا دی اللہ نے تو اب شکایت کیا کرنی ہے؟ یا کوئی شکایت ہونی چاہیے؟ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر وقت ناشتے میں، دوپہر میں اور رات کے کھانے مرغا ہو۔ یہ تو انسان ویسے بھی نہیں کھا سکتا۔ روزانہ ایک ہی ترکاری کھا سکتے ہیں آپ؟ نہیں، بنی اسرائیل برداشت نہیں کر سکے، کہنے لگے میاں وہ حالانکہ بنا مانگے ان کو مل رہی تھی آسمان سے، بنا مانگے حضرت موسیٰ کی برکت سے بنا مانگے روزی روٹی چل رہی تھی، لیکن تھی ایک ہی چیز کیا تھی؟
شبنمی گوند اور ساتھ میں بٹیرے. کیا پکی پہلوان صاحب پکی پکائی مل رہی تھی، لیکن انسان کی زبان کا چٹخارا جو ہے اس چٹخارے نے اس کو مجبور کر دیا. انسان خود بھی نہیں کھا سکتا، ایک ہی ترکاری ایک ہی ترکاری ایک ہی ترکاری تینوں ٹائم نہیں کھا سکتا. چنانچہ وہ شبنمی گوند کیا تھا؟ میدان تی کے اندر پڑے ہوئے تھے. میدان تی یہ پڑے ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تھی بڑی شر والی قوم. کون؟ بنی اسرائیل، جس کے آج دو قسمیں ہیں، یہودی اور عیسائی. بڑی بدتمیز قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی بڑی شناعت اور قباحت بیان کی. بڑا پریشان کیا حضرت موسیٰ کو بھی، ہر نبی کو پریشان کیا. چنانچہ رات کو آسمان سے اللہ تعالی میٹھا گوند اتارتا تھا. کیا؟ جیسے شہد میٹھا ہوتا ہے نا، تو وہاں کے جو درخت تھے، پیڑ تھے، ان درختوں کے پتوں کے اوپر وہ جم جاتا تھا. رات بھر اللہ تعالیٰ اس کو نازل کرتا. صبح کو یہ سورج نکلنے کے وقت اٹھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ بھئی ہر پتا لگا ہوا ہے، ہر پتا میٹھا گوند، شبنمی گوند کہلاتا ہے. جیسے اوس پڑتی نا، اوس پڑتی، اوس جس کو شبنم کہتے ہیں، جس کو انگلش میں ڈیو بولتے ہیں، اور عربی میں اس کو طلن اور ندن بولتے ہیں. بالکل اسی طرح جناب وہ پتوں کے اوپر جم جاتی تھی. یہ کھرچ کر اس کو جناب کھاتے تھے. تو یہ تو ہو گیا میٹھا. کیا؟ میٹھے کے ساتھ پہلوان صاحب نمکا بھی ہونا چاہیے نہیں یا نہیں چاہیے؟ نمکے کے لیے بٹیرے. اور واقعی بٹیر کا گوشت بہت فائدہ مند ہوتا ہے، بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے. یہ بٹیرے زیادہ تر آسٹریلیا کے اندر رہتی ہیں، یورپ کے علاقے کے اندر رہتی ہیں. جب وہاں موسم ان کے لحاظ سے خراب ہوتا ہے تو ادھر کو بھاگتی ہیں، پھر ایشیا کی طرف کو. جاپان ہے، ہمارا ہندوستان ہے، ادھر چائنا ہے، ادھر پاکستان، افغانستان، ایران ہے، ادھر کو بھاگتی ہیں. بہت لذیذ گوشت ہوتا ہے. آپ یاد رکھیے، پرندہ جتنا چھوٹا ہوگا اس کا گوشت اتنا ہی لذیذ ہوگا. تبھی تو آپ کہتے ہیں مرغے والے سے کہ بھئی ذرا بچہ کاٹیو، جو وہ کہتے نہیں کہتے ہیں. اور بڑا گوشت بھی اگر ہے تو کہتے ہیں بھئی آج بچہ کاٹا ہے یار، کٹرے کا بچہ کاٹا ہے. اس میں توس نہیں ہوتے، توس. تیتر کے گوشت میں بھی توس نہیں ہوتے. بہت لذیذ ہوتا ہے وہ گوشت بھی. تو بٹیرے اللہ تعالیٰ فری میں ان کو کھلوا رہا تھا. کیوں بھائی کوئی پیسہ لگ رہا تھا؟ بولو، پیسہ لگ رہا تھا کچھ؟ کوئی پیسہ نہیں تھا. لیکن بھائی ایک ہی چیز کھانے کو مل رہی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کا خوب امتحان لیا، رگڑ کے رکھ دیا. کن کو؟ بنی اسرائیل کو. تو پھر کہنے لگے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. لن نصبر علی طعام واحد. ایک ہی کھانا، ناشتے میں بھی، دوپہر میں بھی اور رات میں بھی. بس وہ اللہ تعالیٰ رات کے اندر جناب اس کو اتار دیا کرتا تھا اور یہ جمع کر کے ساؤنٹا کر کے رکھ لیا کرتے تھے. بھائی دوپہر کو بھی یہ کھانا اور رات کو بھی. اب اگلے دن تازہ جب ملے گا، جب سورج طلوع ہوگا. بڑے پریشان تھے بیچارے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا
وفومها وعدسها وبصلها۔ تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ بھئی ہمیں برداشت نہیں ہے، کیا مصیبت میں آپ نے ہمیں ڈال دیا، تو اپنے پروردگار سے آپ دعا کریں۔ ذرا انداز دیکھیں، اپنے رب سے آپ دعا کریں، موسیٰ سے کریں۔ کیوں بھائی؟ موسیٰ کا ہی رب ہے یا تمہارا بھی رب ہے؟ بولو بھائی، کیا بے وقوف قوم تھی واقعی، کیسی سرکش قوم تھی۔ یوں کہہ رہے ہیں موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، تمہارا نہیں لگتا کچھ ہو؟ کیوں بھائی تمہارا نہیں لگتا کچھ؟ اس کی مثال تو بالکل ایسی ہو گئی جیسے بیٹا کبھی اپنے باپ سے کہے پاپا پاپا مجھے کچھ کام ہے۔ کیا کام ہے؟ پاپا اپنی بیوی سے آپ مجھے 500 روپے دلوا دیں۔ کتنے؟ پاپا اپنی بیوی سے 500 روپے دلوا دیں۔ تو تیری کچھ نہ لگتی ہے، ماں نے لگتی ہے تیری؟ کیوں بھائی؟ یہ ماں نہیں ہے؟ امی سے 500 روپے دلوا دیجئے، لیکن نہیں، انداز دیکھیے کتنی غیریت والا ہے، غیریت۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا۔ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ وہ ذرا ہمیں کھانے میں سبزیاں دے۔ نمبر 1 کیا چیز؟ کیا چیز؟ سبزیاں۔ روز روز کا گوشت، روز روز کا گوشت، روز روز کا گوشت، اور ایک ہی طرح کا بدل بدل کے ملتا تو چلو کوئی بات تھی۔ من بقلیہا، یہ تو ہو گئی سبزیوں کی بات، ترکاری کی بات۔ اب سبزیوں میں سبھی چیزیں آ گئی، سبزیوں میں سب چیزیں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہرے پتے والی بہت ہوتی۔ اس کے بعد ارے بھائی سننے پہلوان صاحب، یہ تو ہو گئی سبزی، اور سلاد کے طور سلاد نہیں ہوتی دسترخوان پر؟ سلاد ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ سین لام الف دال، سلاد سلاد بولتے ہیں لوگ، سلاد سلاد نہیں، سلاد دال سے۔ تو دسترخوان پر اچھا سلاد میں آپ کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں؟ گاجر مولی ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر، کھیرا ہے، پیاز بھی ہوتی جی، گاجر مولی سب ہوتی ہے۔ تو سلاد کے طور پر چاہیے ککڑی، کیا چاہیے؟ اچھا یہ جو آپ کا کھیرا ہوتا ہے یہ بھی تو ککڑی کی قسموں میں سے ہوتا ہے، کیوں ہے؟ تو یہ پرانے زمانے سے ہی چلا رہا ہے حاجی جی، وہیں سے مانگ رہے ہیں یہ۔ وَقِسَّائِهَا وَفُومِهَا، اور گیہوں کی روٹی چاہیے۔ کیا؟ کیسا حکم چلا رہے ہیں اللہ پر؟ واقعی انسان بڑا سرکش واقع ہوا ہے، اللہ بہت برداشت کرتا ہے، واقعی بہت برداشت کرتا ہے اللہ، بڑا سرکش ہے انسان۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ سے لڑتا ہے۔ یہ وجہ ہے مسلمانوں کہ انسان پریشان کب ہوتا ہے؟ غور سے سنیے، انسان پریشان کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے فیصلے پر راضی نہ رہے۔ اللہ کے فیصلے پر کیوں بھائی؟ انسان کی چلے گی اللہ کی چلے گی؟ بولو۔ اب اللہ نے اس کے لیے کچھ اور فیصلہ کر دیا، اور یہ چاہتا تھا اپنی منمانی فیصلہ کروانا، اپنی منمانی فیصلہ کروانا۔
اللہ نے اس کی منمانی فیصلہ کیا نہیں، اس کی حکمت کے مطابق جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ اس نے کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ اللہ کو تابع کرنا چاہتا تھا اپنے، اور اللہ کسی کے تابع نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن، اب کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن۔ اس لیے مشائخ نے اس نقطے کو بہت اچھی طرح سمجھا۔ ان کے یہاں، مشائخ کے یہاں، صوفیاء کرام کے یہاں ایک مقام ہے، مقام تفویض۔ کیا نام ہے؟ تا فا واو یا ضاد۔ یہ قرآن میں بھی ہے۔ ہمارے مشائخ نے کوئی بات قرآن سے ہٹ کر نہیں کہی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ دیکھو افوض اسی تفویض سے بنا ہے، یعنی اپنے آپ کو بندہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ کیا کہا میں نے؟ بندہ اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دے؟ دنیا میں جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو مرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آتی ہے، جیسے دنیا کے اندر آئی کہ اس نے جب سب کچھ اپنا میرے حوالے کر دیا تو اب جنت بھی اس کے حوالے، میری رحمت بھی اس کے حوالے، میری قدرت بھی اس کے حوالے، میری تمام نعمتیں اس کے حوالے، میرے فرشتوں کی نورانی دعائیں اس کے حوالے، اور میری جنت کے حوریں اس کے حوالے، کیونکہ اس نے دنیا میں مجھے اپنا سب کچھ دے دیا، حالانکہ اس کا کچھ بھی نہیں تھا، سب میرے ہی تھا، یہ اپنے ہاتھ کا بھی مالک نہیں تھا، لیکن کہہ دیا کہ پروردگار میں نے سب کچھ تیرے اوپر قربان کر دیا۔ فرمایا ایسا انسان جو اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے کہ جو فیصلہ میاں جی آپ کو منظور ہے مجھے بھی ہے۔ مانگا تھا لڑکا اور اللہ نے لڑکی عنایت فرما دی، تو اب اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، ورنہ وہی ڈپریشن ہوگی، پریشانی، اور بار بار شکایت کرے گا کہ لڑکا مانگا تھا لڑکی دے دی، کیا لڑکا نہیں دے سکتا تھا؟ شکایت کرتا پھرے گا اللہ کی، اور اللہ کی جو بندہ شکایت کرتا ہے اللہ اس کی مدد نہیں فرماتا۔ ایسے انسان کو جو اپنی رائے اللہ کے حوالے کر دے، پروردگار 100 روپے اگر تو نے دکان پہ بکوا دیے تو میں خوش ہوں، 500 روپے بکوا دیے تو میں خوش ہوں، 1000 بکوا دیے تو میں خوش ہوں۔ اس کو قرآن کی زبان میں بولتے ہیں مسلمانوں محسن۔ کیا بولتے ہیں؟ یاد رکھیو یہ قرآن کی زبان کیا بولتے ہیں؟ ارے ہمارے یہاں تو اردو کے اندر بھی نام ہوتا ہے محمد محسن، نام رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ایسا انسان کہلاتا ہے محسن۔ اب جب اس نے اپنی رائے اللہ کے حوالے کر دی تو اب جو فیصلہ آسمانوں کے اوپر سے ہوگا اس پہ وہ راضی رہے گا کہ نہیں؟ اور جب راضی رہے گا تو ڈپریشن نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے اللہ۔ عمران کی بیوی حنا نے، اشارے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی پریگننٹ ہونے کے بعد، حاملہ ہونے کے بعد، کہ پروردگار تیری بارگاہ میں ایک بات کہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ تو مجھے عطا فرمائے گا، اشارہ تھا لڑکے کی طرف، کیا تھا؟ ابھی بتاتا ہوں کیسے تھا لڑکے کی طرف اشارہ۔ جو کچھ تو مجھے عطا فرمائے گا میں تیرے گھر بیت المقدس کی صفائی ستھرائی کے لیے اس کو ہمیشہ کے لیے وقف کر دوں گا۔ اب بتاؤ یہ مسجد کی عبادت خانے کی جو صفائی ستھرائی کرتا ہے لڑکا کرتا ہے لڑکی کرتی ہے؟ کون کرتا ہے؟ تو اس لیے اندر اندر کیا مانگ رہی ہیں؟
لڑکا. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. آزاد کر دوں گی، رات اور دن وہ بچہ میرا کہاں رہے گا؟ بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں. اب کیا ہوا صاحب؟ کیا چیز مانگی بھائی؟ بولو زور سے بولو، کیا چیز مانگی؟ لڑکا مانگا. اب ہوا کیا؟ کھل کے نہیں کہا کہ لڑکا دے دے، اشاروں میں بات چل رہی. اللہ اشاروں کو سمجھتا کہ نہیں سمجھتا؟ سمجھتا اشاروں کو اللہ. اب جب ولادت ہوئی تو پروردگار عالم کے حکم سے حنا کے پیٹ سے لڑکی پیدا ہوئی. اور مانگا کیا تھا؟ مانگا کیا تھا؟ اور مل کیا گئی؟ اب دیکھو انسان بے چین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شکایتیں کرتا پھرے گا، لڑکی لڑکی دے دی. پروردگار تو کیا لڑکا دینے پر قادر نہیں تھا؟ اللہ اگر تو مجھے لڑکا دے دیتا تو تیرے خزانے میں کیا کمی آ جاتی؟ ارے میری بھی کین پوری ہو جاتی اور تیری قدرت بھی ظاہر ہو جاتی. لیکن نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما وضعتھا، جب حنا کے پیٹ سے لڑکی پیدا ہو گئی. توجہ چاہوں گا آپ کی، بہت غور سے سننے کی بات ہے. قالت، کہنے لگی ربی انی وضعتھا انثی، پروردگار میں نے تو لڑکی جن دی اور تیرا میرا وعدہ یہ ہوا تھا کہ میں بیت المقدس کی صفائی ستھرائی کے لیے اپنے بچے کو وقف کر دوں گی. اب میں کیا کروں؟ میں لڑکی کو کیسے وقف کروں یار؟ تو نے تو مجھے یہاں لا کے پھانس دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، دیکھو کیا عاشقانہ کلام ہے. قرآن کو کسی عاشق سے سمجھو گے تو مزہ آئے گا. سوکھا آدمی نہیں سمجھا سکتا پہلوان صاحب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تو کہہ رہی ہم سے، کیا کہہ رہی ہے؟ کہ پروردگار مانگا تھا لڑکا اور ہو گئی لڑکی. تو ہمیں باولا سمجھ رہی؟ تو یہ نہیں سمجھتی کہ ہم ہر چیز کو جانتے ہیں؟ تو اس بات کے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ پروردگار لڑکی پیدا ہوئی؟ کیسی عشق کی باتیں ہیں. تو یہ پتہ نہ کہ ہم خدا ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں، ہمارا علم بھی سب سے کامل، ہم ہر چیز کو جانتے ہیں. تو یہ کیوں کہہ رہے کہ لڑکی جندی؟ ہمیں پتہ نہ کہ لڑکی جندی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی جملے کے بعد واللہ اعلم بما وضعت. ہاں یار ہنہ پتہ ہے ہمیں کہ تیرے لڑکی ہوئی ہے، ہمیں کیا بتا رہی تو؟ لیکن اب لڑکا مانگا تھا تو دل کے اندر بے چینی تو تھی. بھائی آدمی انسان ہے، دیکھو کتنے ہی سمجھاؤ اس کو، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کسک رہتی باقی. تو کسک تو یہ تھی کہ پروردگار لڑکا دیتا تو ہم بیت المقدس کی خدمت کریں آزاد. یہ وہی بیت المقدس ہے مسلمانوں جو یہودیوں کے قبضے میں ہے. اب بیت المقدس کا ہو اس کو پاکیزہ گھر، بیت المقدس کا ہو پاکیزہ گھر، مسجد اقصی کا ہو مکے سے دور مسجد، ایک ہی بات ہے. مسجد اقصی، بیت المقدس، بیت المقدس ایک ہی بات ہے. اقصی کے معنی دور، چونکہ مکہ مکرمہ سے بہت دور، بہت دوری پر واقع ہے وہ بیت المقدس، اس نے اس کو کیا کہا گیا؟ مسجد اقصی. خیر، وہ جو کسک تھی کہ پروردگار اگر تو مجھے بیٹا دے دیتا تو تیرا کیا بگڑ جاتا؟ تیرا اور تیرے گھر کے لیے خادم مل جاتا. اب میں کروں تو کیا کروں؟ اللہ نے اسی سوال کا جواب دیا.
اسی سوال کا وہ جو کسک تھی نا دل کے اندر، اسی کسک کا جواب دیا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے حنا یاد رکھ جو بیٹا تو نے مانگا تھا وہ بیٹا وہ کام نہیں کر سکتا جو کام یہ لڑکی کر دے گی. نہیں آ رہی بات سمجھے؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو بیٹا تو نے مانگا تھا وہ بیٹا وہ کام نہیں کر سکتا جو یہ بیٹی کر دے گی، کر سکتی ہے. تو کسی نے پوچھا کہ پروردگار وہ کام کیا؟ کہ جو کام یہ بیٹی کر سکتی ہے یہ بیٹا نہیں کر سکتا جو تو نے مانگا تھا، ہم نے تو بیٹی دی ہے. وہ کام کیا؟ جو بیٹا تو نے مانگا تھا وہ اس قابل تھا ہی نہیں، اور وہ کام یہ کہ جو بیٹی ہم نے تجھے عطا فرمائی ہے جس کا نام تو نے مریم رکھا ہے، اس مریم کے پیٹ سے ہم ایک نبی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب بتاؤ لڑکا کر سکتا ہے کام؟ بھئی جننے کا کام لڑکا کر دے گا؟ پیٹ میں 9 مہینے رکھنے کا کام کوئی لڑکا کر دے گا؟ تو اگر ہم تیری قین پوری کر دیتے اور تجھے بیٹا دے دیتے، بیٹے سے مرد سے کوئی ولادت ہو نہیں سکتی، اور ہمارا مقصود و مطلوب یہ تھا کہ ہم تجھے لڑکی دیں اور لڑکی کے پیٹ سے ایک لڑکا پیدا ہو جس کا نام عیسیٰ ہو، جو دجال کو جا کر قتل کرے گا، حضور کا امتی بن کر قیامت میں آئے گا، قیامت سے پہلے آئے گا. تو جو کام یہ لڑکی کر سکتی ہے بچہ جننے کا وہ کام یہ لڑکا کر دے گا. بولو بھائی، تو اللہ ہی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لہذا اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کیا کیا؟ حضرت مریم کے شکم سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. کسی بھی نبی کی حق میں یہ دعا قبول نہیں ہوئی کہ یا اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے. حضرت عیسیٰ کے حق میں قبول ہوئی. وہ حضور کے امتی بھی ہوں گے اور پہلے زمانے کے نبی اور پیغمبر بھی ہوں گے. کوئی آدمی یہ کہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ نے تو یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، توجہ، آخری پیغمبر ہیں. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آخری پیغمبر ہیں. اور آخری پیغمبر ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی اور رسول نہیں بنایا جائے گا، کوئی نیا نبی کوئی نیا رسول نہیں بنایا جائے گا. تو آپ نے تو یہ کہا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. تو حضرت عیسیٰ تو جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے وہ تو نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، وہ تو نبی ہوں گے اور رسول ہوں گے. ہم نے کہا جو بات ہم نے کہی وہ جواب اسی کے اندر موجود ہے. ہم نے کہا کہ کوئی نیا نبی بن کر نہیں آئے گا، اور یہ تو پرانے ہیں، یہ تو پرانے ہیں، سابقہ نبی ہیں. دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں چلے گی چونکہ وہ حضور کے امتی بن کر آئیں گے. کس کی خدمت کریں گے؟ قرآن کی. کس کی خدمت کریں گے؟ اور ایک بات اور ہے مسلمانوں، چونکہ وہ قرب قیامت میں آ کر دجال کو ختم کریں گے، مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور ساتھ میں قرآن پاک کی خدمت کریں گے. ان کی شریعت نہیں چلے گی، ان کی شریعت، چونکہ یہ کس دور میں آئے؟ دور مصطفی کے اندر، دور محمدی کے اندر تشریف لائیں. اور اللہ تعالیٰ ایک کام بہت بڑھیا ان کے ساتھ یہ کرے گا کہ چونکہ قرآن پاک کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھیجے گا،
تو جیسے ہی دنیا میں تشریف لائیں گے خود بخود حافظ قرآن ہو جائیں گے، خود بخود حافظ قرآن۔ تورات اور انجیل تو پہلے سے جانتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، لیکن اب قرآن پاک کے بھی حافظ ہو جائیں گے۔ تو وہ پرانے نبی ہیں، نئے نبی ہیں؟ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت نبوت کے اندر تشریف لائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا نبی ہونا اور رسول ہونا چھن جائے گا، نہ، ہاں ان کے احکام نہیں چلیں گے۔ اس کی مثال دے دوں بہت آسانی سے سمجھ۔ ہمارا ہندوستان کا وزیر اعظم ہے، توجہ، وہ امریکہ کے دورے پر گیا۔ ہندوستان کا پرائم منسٹر کہاں گیا؟ امریکہ کے دورے پر۔ تو جب وہ امریکہ کے دورے پر جائے گا تو اس کا حکم امریکہ میں چلے گا نہیں چلے گا؟ چلے گا نہیں چلے گا؟ لیکن کیا امریکہ جانے کے بعد ہندوستان کا وزیر اعظم ہونا اس سے چھن جائے گا یا باقی رہے گا؟ ایسی مثال کہ امریکہ میں گئے، پردھان منتری ہو تم، لیکن حکم تمہارا نہیں چلے گا۔ حکم وہاں پر امریکہ کے اندر امریکہ کے قانون کا چلے گا۔ بس اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق رضانی فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔